السلام علیکم۔ آج بات کر لیتے ہیں، جب کوئی بات کر رہا ہو اور اسے کوئی غلط چیز بیان ہو جائے تو اس پر تنقید کیسے کی جائے۔ ایسے واضح طریقے سے، خوبصورت طریقے سے تنقید کرنی چاہیے کہ اگلے بندے کی دل آزاری بھی نہ ہو، اسے برا بھی نہ لگے اور وہ آپ کے نظریہ، آپ کی بات کو سمجھ سکے۔ خوبصورت انداز میں آپ اسی وقت تنقید کر سکتے ہیں جب آپ کو کسی دوسرے کی فطرت کا علم ہوگا، اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ اگلا بندہ کس فطرت کا حامل ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کی شخصیت کو نہیں جانتے تو آپ اچھے طریقے سے تنقید نہیں کر سکتے۔ پھر بھی بہتر تو یہی ہے کہ دوسروں پر تنقید سے مکمل اجتناب کیا جائے، کوئی بات نہ کی جائے، کیونکہ اس سے آپ کی اپنی بھی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ کوئی بھی تنقید کو پسند ہی نہیں کرتا، لیکن آپ نکتہ چینی کے انداز میں تھوڑی سی چینی ملا دیں تو آپ کی عزت برقرار رہ سکتی ہے اور دوسرا شخص بھی اصلاح کر سکتا ہے اپنی۔ سیدنا سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وقت لوگ جب کوئی خواب دیکھتے تو اس کو رسول اللہ کے سامنے بیان کرتے۔ مجھے تمنا تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں، اور میں ایک جوان لڑکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد عہد میں سب مسجد نبوی میں سوتا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور مجھے جہنم کی طرف لے گئے، اور وہ پیچ دار کنویں کی طرح تھی جس کے دو ستون تھے اور ان میں کچھ لوگ تھے جن کو میں نے پہچان لیا تھا۔ میں جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنے لگا، پھر مجھ سے ایک دوسرا فرشتہ ملا اور مجھ سے کہا مت ڈرو۔ پھر قصے کو میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ کیا ہی اچھا آدمی ہے، کاش وہ رات کی نماز پڑھا کرتا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے اس خواب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رات میں غفلت کی نیند پر محمول فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید بھی کی تو کیا خوبصورت انداز میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیدنا عبداللہ بن عمر کے لیے تعریفی کلمات کہے، اور وہ یہ کلمات کہ وہ ہی اچھے آدمی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید فرمائی کہ اتنی کثر ہے کہ رات کو نماز تہجد نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب تنقید خوبصورت انداز میں کی جائے تو دوسرا اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور فلاح پا سکتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ایسے انسان کی شخصیت دوسروں کو پسندیدہ نہ ہوگی، کیا آپ ایسے انسان سے محبت نہیں کریں گے؟ یقیناً آپ ایسے انسان کو بہت ہی پسند کریں گے، اس سے محبت بھی کریں گے اور اس سے بھی آپ بھی متاثر ہو کے اصلاح لینے کی کوشش کریں گے۔ ایک عالم نفسیات کا قول ہے کہ جب کسی پر تنقید کی جاتی ہے تو اس کی انا کو مسخ کیا جاتا ہے تو وہ برترا بن جاتا ہے اور اس کا نتیجہ فساد ہے، یعنی وہ برا بن جاتا ہے، اس پہ نیگیٹو اثر ہوتا ہے، منفی اثر۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ الفاظ ہماری انا کو بہت ہی مجروح کرتے ہیں اور الفاظ ہی ہمارے دلوں میں شمع بن کے روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح الفاظ ہمیں اچھی بری کیفیت میں لے جا سکتے ہیں۔ درست الفاظ کے ذریعے ہم دوسروں سے اپنی مرضی کا کام لے سکتے ہیں، جبکہ ہم ان پہ زبردستی تنقید کر کے ایسا نہیں کر سکتے۔ نبوت کا ابتدائی دور تھا جب لوگ دین اسلام قبول کرنے میں تردد کا شکار تھے۔ تب بھی ایسے بہت سے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل کر تنقید کرتے تھے، لیکن پھر آپ نے اپنی نرم مزاجی سے جواب دیتے تھے، انہیں قائل کر لیتے تھے، اپنی نرمی سے اپنے طرف انہیں مائل کر لیتے تھے، اپنے پر ایمان لانے پر، اللہ پر ایمان لانے پر لے آتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی پر بھی بلا وجہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ کسی پر بھی تنقید نہ کی جائے، بلکہ کوئی بھی اگر غلط کام بھی کرتا ہے تو اسے صحیح اور اچھے انداز سے سمجھا دیا جائے، بجائے کہ اسے طعنہ طنز کرنے کے بارے میں یا پھر اسے کوئی ایسی بات کی جائے جو اسے واقعی میں تنقید ہی لگے یا اسے بری لگے، اس کی دل آزاری کرے، کیونکہ پھر وہ آپ سے خائف ہو کے پرے ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔